کہ ایک ہم ٹرم پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے یا شریعت یہ کہتی ہے، which assumes کہ دنیا کے اندر کوئی ایک ہمارے پاس ایک یونیفائڈ ورژن آف شریعت ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ نہیں ہے۔ دو شرعی ممالک آپ کے بالکل پڑوس کے اندر موجود ہیں اور ساتھ ہی رہ چکے ہیں آپ کے اپنے، ایک کا نام ایران ہے اور دوسرے کا نام سعودی عرب ہے۔ اور جب مثالیں دی جاتی ہیں امریکہ کی ایکسپورٹڈ وارز کی اور بامبس کی، تو یہ ہمیں بھول جاتے ہیں ہم کہ جس مدینہ اور مکہ کا ہم آج ذکر کرتے ہیں شریعت کا ذکر کرتے ہوئے اور اسلام کا ذکر کرتے ہوئے، وہ جس کے ملک کے اندر موجود ہے وہ آج بھی اسرائیل کا اور اسی امریکہ کا ایلائی ہے اور ایران کا انٹاگنسٹ رہ چکا ہے، جو کہ اب چائنا کی انٹرونشن سے اس سال میں جا کے ذرا سی کچھ ہمارے پاس بہتری واقع ہوئی ہے۔ سو واٹ شریعت؟ ایران کی شریعت، سعودی عرب کی شریعت، سراج الحق صاحب کی شریعت، یا مسٹر راجہ کی شریعت؟ پہلے شریعت کے اوپر تو اگری کر لیں۔ مسلم لیگ پاکستان بننے سے پہلے کسی شریعت کے اوپر اگری نہیں کر سکی، پاکستان بننے کے بعد کسی شریعت پہ اگری نہیں کر سکی۔ پہلے ایک ماڈل آف کانسٹیٹیوشن ٹرائی کیا، پھر دوسرا ماڈل آف کانسٹیٹیوشن ٹرائی کیا، پھر تیسرا ماڈل آف کانسٹیٹیوشن ٹرائی کیا۔ تو جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ ہمیں ایک مثال لا کے دکھا دیں، آپ ہمیں دکھا دیں ایک ایسا شرعی ملک جسے دنیا بھر کے تمام مسلمان اگری کرتے ہوں، جس کے اندر کسی قسم کے کوئی مظالم نہ ڈھائے جاتے ہوں، جو کہ پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہو، آپ کی دی گئی فرانس کی مثالوں اور یو کے سے اور یو ایس اے اور جاپان، چائنا، رشیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے چل رہا ہو، ویئر از دیٹ کنٹری؟ تو ہمیں یاد آتی ہیں مثالیں 1400 ایئرز اگو کی، کہ جی اس زمانے میں جو ہم نے پڑھا ہے تو مدینہ اس طریقے سے چلا کرتا۔ بھائی وہ زمانے جا چکے ہیں، وہ افراد بھی جا چکے ہیں، مذہبی پرسنالٹیز جن سے ہم سب کی بہت عقیدت ہے، انہوں نے اپنے زمانے کے اندر حکومت کس طریقے سے چلائی، ہم اس سے انسپریشن حاصل کر سکتے ہیں، اس سے انسپریشن حاصل کر کے اس کو اپنی پالیسی اور گورننس کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن when we ask you for practical examples کہ آپ ہمیں نکال کے دکھائیں کہ یہ شریعت اتنے اچھے طریقے سے کہاں چل رہی ہے جہاں پہ وہ مسائل نہ ہوں جو مسائل آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں سیکولر کنٹریز کی، تو آپ کے پاس آج کے دور جدت کے، دور حاضر کے، بلکہ پوسٹ ماڈرن زمانے کی کوئی مثال موجود نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی، which again begs the question what شریعت؟ کون سی شریعت اور کہاں کی شریعت؟ اب بات کی جا رہی ہے ریشنالٹی کی اور پریگمیٹزم کی، تو میں امید کرتی ہوں کہ اس سوال کے جواب میں بھی ریٹرک نہیں دی جائے گی کہ جی وہ والی شریعت جو تب ہوا کرتی تھی، بیکاز اگر تب ہوا کرتی ہے کہ مثالوں کے اوپر ہم لوگوں نے جانا ہے تو پھر تو ہمارے پاس پری ماڈرن کمیونزم پہ چلے جاتے ہیں، جب انڈسٹریز نہیں ہوتی تھی، لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے یا اپنے اپنے ایکو سسٹمز کے ساتھ ایٹ پیس رہتے تھے، ہولسٹک طریقے سے اپنے سسٹمز، اپنے کسٹمز، اپنے ریلیجن کو فالو کیا کرتے تھے، اور ایک ٹرو شیئرڈ ریسورسز ہوتی تھی، انڈیویجول اونرشپ آف ریسورسز نہیں تھی، بڑا بہترین سسٹم چل رہا تھا۔ تو اگر تب پہ کہیں پہ جانا ہے اور ماضی پہ کبھی جانا ہے اور ماضی کی کوئی ریٹوریکل مثال لے کر آنی ہے، پھر تو ہمارے پاس ہزاروں مثالیں موجود ہیں، کسی بھی قسم کی مثال دی جا سکتی ہے، کسی بھی طرح کے سسٹم کی اگزامپل نکال کے دی جا سکتی ہے۔ سو آئی تھنک دس از جسٹ اے ریٹوریکل انسٹرومنٹ کہنا کہ شریعت یہ کہتی ہے اور اسلام یہ کہتا ہے، کیونکہ آپ کے اپنے ریلیجن، آپ کی اپنی ریلیجس آرتھوڈاکسی آپ کی اپنی کنٹری کے اندر بہت سے پالیسی پوائنٹس کے اوپر ایگری نہیں کر سکی۔ پھر ایک مثال دی گئی کہ رشیا کے اندر چرچز اڑائے گئے کافی زیادہ، طالبان نے بامیان کے اندر کیا اڑایا تھا؟ بدھسٹ ٹوپس۔ پاکستان کے اندر احمدیز کی ورشپ پلیسز کو کیا نہیں اڑایا جاتا؟ آج جس دن ہماری یہ ڈیبیٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، میرے خیال سے اس ڈیبیٹ ریکارڈ ہونے سے اب سے کچھ 6 دن پہلے چھوٹے چرچ سے لے کے بڑے چرچ تک تمام چرچز جلا دیے گئے جڑاں کے اندر۔ مانا کہ وہ کرائمز تھے، لیکن جب کرائمز سسٹمیٹکلی فار ڈیکیڈز امپیونٹی کے ساتھ کمٹ کیے جا رہے ہوں اور ان کرائمز کی نہ کوئی ایگزامینیشن ہو، نہ انویسٹیگیشن، پروزیکیوشن، لیوینگ آف چارجز، کنوکشن، and then the news of that conviction run on television channels so that people know it is wrong to commit such crime نہ ہو، تو ہمیں سامنے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ایک ریلیجس اسٹیٹ کی پیٹرنیج ہے ان کرائمز کی، اور ریلیجس اسٹیٹ اپنی پیٹرنیج ان کرائمز صرف تب ہولڈ بیک کرتی ہے اور لفٹ اپ کرتی ہے جب اس کو انٹرنیشنل امیج اور انٹرنیشنل بیک لیش کا خطرہ ہو، ورنہ اپنے اندر اٹ از ویری ہیپی۔ ہم نے نہیں دیکھا آج تک کبھی احمدی کی ورشپ پلیسز جو ہوتی ہیں ان کو جب مسمار کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی مسلمانوں کے احتجاج نکلے ہوں، یا پاکستان کے اندر جو قوانین بنائے گئے ہیں سپوزڈلی اسلامک ریاست کے مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو ریاست خود سو موٹو لے کے انووک کرے اور ان مائنورٹیز کو پروٹیکشن دے۔ اور مائنورٹیز کی بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ لیٹس فارگیٹ اباؤٹ دا مائنورٹیز، وی ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ دیم، لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ ون پالیسی دیٹ مسٹر راجہ واز ٹاکنگ اباؤٹ۔ In the 2002 government of متحدہ مجلس عمل
which later on, which was a unison of all Islamist parties, a law was passed called the Hasba Bill, which created an Islamic office by the name of Hasba. उस हसबा के अंदर नॉन डेमोक्रेटिक सिलेक्टेड मेल सुन्नी मेंबर्स को इंक्लूड किया जाना था, जिनके पास पावर्स थी कि वो हाई कोर्ट की दी गई डेथ पेनल्टी को रिटर्न कर सके, रिवोक कर सके, विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनीथिंग, 24 आवर्स के अंदर किसी की भी चार दीवारी को पामाल कर सकें और घर के अंदर जाके देख सके कि वहां पे कोई फहाशी या उरियानी या गैर इस्लामी हरकत हो रही है कि नहीं हो रही. बेसिकली अ ग्लोरिफाइड वर्जन ऑफ द रिलीजियस पुलिस, जो कि ईरान के अंदर भी मौजूद है, सऊदिया के अंदर भी मौजूद है. उसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, which was overturned by the Peshawar High Court and the Supreme Court of Pakistan, not by the Council of Islamic Ideology, not by the Federal Shariat Court of Pakistan. So my point basically being कि religious orthodoxy पाकिस्तान के अंदर जरूरत से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर चुकी है. रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी जरूरत से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने के ऊपर भी ना खुश है और उसको और भी ज्यादा स्पेस चाहिए. और जब भी उसको ये स्पेस डेमोक्रेटिक तरीकों से दी जाएगी, वो डेमोक्रेटिक तरीके जिनसे मैं भी एग्री करती हूँ, मिस्टर राजा भी एग्री करते हैं, तो वो फर्दर उसको हेजेमनाइज करने की कोशिश करती है. एंड दे ट्राई टू क्रिएट पॉलिसीज एंड लॉज which impinge on the fundamental human rights of all citizens. डॉक्टर मेहरब कता कलामी, आपके पास 1 मिनट बाकी है. Not just minorities. It's not just minorities that are getting affected. It is also the religious majority that is getting affected. Lastly, the point that I basically want to make is कि बार बार हमें मिसालें यहाँ पे ये दी जा रही हैं कि यूके ने ये किया, यूके के अंदर separation of church and state एक principally हमारे पास मौजूद है, but the head of the state is the queen and the queen is also the de facto head of the Church of England. So we can't really call it that. United States कहता है कि हमारे पास चर्च की और स्टेट की सेपरेशन है, लेकिन उसके बावजूद रिपब्लिकन्स जितनी भी रीसेंट लेजिस्लेशन कर रहे हैं वो ना सिर्फ क्रिश्चियनिटी से इन्फॉर्म्ड है, बल्कि क्रिश्चियनिटी की एक बड़ी स्पेसिफिक शिक एवेंजलिसिज्म से इन्फॉर्म्ड है, जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है. सो आई डू नॉट थिंक ये जो सेकुलरिज्म की मिसालें दी जा रही हैं, दीज आर एक्यूरेट मिसालें, बिकॉज एक तरफ ये अथॉरिटेरियन मिसालें हैं या दूसरी तरफ ये वाइट सुप्रेमिसिस्ट कंट्रीज की मिसालें हैं जिनसे हम एग्री नहीं करते. When we talk about the separation of religion and state in Pakistan, we think that it needs to be done in an indigenous, post-secular, affirmative model in Pakistan that follows the principles of truth and reconciliation, not the principles of Thomas Hobbes, France, UK, or the US, or the Treaty of Westphalia. We have enough indigenous history of our own to derive our own principles.